الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس کے اطلاع کے تعلق سے جو میسیج بھیجا گیا تھا، وائس میسیج، اور اسی طرح سے تحریری میسیج بھی بھیجا گیا تھا، تو ماشاءاللہ بعض نوجوان بہت اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف انشاءاللہ لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں ضرور آئیں گے، دوستوں کو بھی لائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم تو اس کے انتظار میں رہتے ہیں، ایسا موقع ملتا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ تو بہت اچھے جوابات آتے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے چنگاری ہے، راکھ نہیں ہے، اور الحمدللہ جذبہ خیر موجود ہے، اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے الحمدللہ کم نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور جو آ رہے ہیں ان میں ہم برکت سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تعداد اگر کم ہے، ہماری تو بات وہ ہے جو ہمارے سینٹر کا سلوگن ہے، سب کو معروف ہے کہ ہمارے سینٹر کا سلوگن ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتاب تقویۃ الایمان بہت زبردست کتاب ہے، بہت زبردست داعی، مبلغ، مصلح، اپنے زمانے کے مجاہد انسان تھے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریزوں سے انہوں نے جو ہے آزادی میں لڑائی لڑی۔ وہ ایک بار تقریر کر رہے تھے اور ان کی تقریر ختم ہوئی کہ ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچا اور تقریر ختم ہو گئی تھی۔ وہ شخص پہنچا اور تقریر ختم ہو گئی، تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس کے لیے پھر سے پوری تقریر کی اور کہا کہ ایک شخص بھی اگر ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو تم اتنے جذبے کے ساتھ آ رہے ہو، اتنا سوچ کر کے آ رہے ہو، لیکن لیٹ ہو گئے، تو اب میری ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں پوری بات سمجھاؤں اور بتاؤں۔ تو بہرحال اہل علم کا یہ طریقہ رہا ہے، اور دونوں طرف سے سیکھنے والوں کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی چھوٹنے نہ پائے، اور سکھانے والے بھی اسی طرح سے جذبہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ خیر کا جذبہ جب تک دونوں طرف سے قائم رہے گا انشاءاللہ خیر جاری رہے گا، خیر آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن جب جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، جب احساسات ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے باقی چیزیں، یعنی آدمی جیتے ہوئے بھی مردہ اور لاش ہوتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، جذبے ہوتے ہیں۔ ان جذبوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہنسایا، جس نے رلایا، جس نے خوشی کا جذبہ عطا کیا، جس نے غم کا جذبہ عطا کیا، جس نے محبت کے جذبات عطا کیے، جس نے نفرت کے جذبات عطا کیے۔ ہمارے دل میں مختلف قسم کے جذبات جس نے پیدا کیے، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے، اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت عالم، بشیر و نذیر، داعی اللہ، سراج منیر محمد ابن عبداللہ پر، کہ جنہوں نے ان جذبات کے صحیح استعمال کی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ ان جذبات میں سے ایک بہت بڑا جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ دراصل اس دنیا میں جو بھی حرکت ہوتی ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے، اس حرکت اور عمل کے پیچھے دو جذبات کام کرتے ہیں۔ یا تو محبت کی وجہ سے آدمی کوئی کام کرتا ہے، یا تو نفرت کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، یا تو خوف کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، یا تو شوق کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے۔ خوف و شوق کو ہم محبت و نفرت کی طرف تھوڑا سا لوٹا بھی سکتے ہیں اگر اس میں غور کریں اور باریکی کریں۔ تو بہرحال محبت یہ بہت عظیم الشان جذبہ ہے۔ کس کو کہتے ہیں محبت؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے جھکاؤ کو، دل کے میلان کو۔ محبت کسی سے ہے مطلب آپ کا دل اس میں لگتا ہے، اس کے نفع کو اپنا نفع سمجھتا ہے، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ یہ محبت ہے، دل لگنے کا نام محبت ہے۔ اور محبت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو محبت کے 3 بڑے اسباب اہل علم نے بتائے ہیں۔ پہلا سبب ہے
جمال ظاہری یا حسن ظاہری کسی خوبصورت چہرے پر نظر پڑی اور دل لگ گیا، اسے یاد کرتا ہے، اسے ملنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، خوبصورت چہرہ، یہ ظاہری حسن ہے۔ آنکھیں بڑی خوبصورت، بال بڑے خوبصورت، آنکھیں بڑی خوبصورت، ناک بڑی خوبصورت ہے نا، رخسار بڑے اچھے، گردن بڑی اچھی، کمر ایسی اور سینہ ایسا اور یہ ایسا اور وہ ایسا، یہ سب ظاہری حسن ہے۔ یہ ظاہری حسن میں سب سے اعلیٰ حسن کس کو ملا ہے؟ انسان کو۔ باقی جتنی بھی تصویریں ہوں، پھولوں کی، پیڑ پودوں کی، دریاؤں کی، روانی ہو، سورج و چاند ہو، جتنی بھی دنیا میں حسن ہے، سب سے زیادہ حسین چیز کیا ہے؟ جب وہ آ جاتی ہے تو باقی حسن پھیکے پڑ جاتے ہیں، وہ انسانی حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے، سب سے حسین ترین پیدا کیا۔ احسن سب سے اچھا، تو سب سے اعلیٰ حسن حسن ظاہر میں انسان کا حسن ہے۔ پھر ایک تو یہ صورت کا حسن ہوا، پھر اس کے بعد میں آواز کا بھی حسن ہے۔ کہیں کسی راستے سے گزر رہے تھے، کوئی آواز کان میں پڑی اور دل میں بیٹھ گئی، جبکہ نہیں دیکھا، صورت نہیں دیکھا، یہ اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حسن ظاہر میں سے ہے، آواز بھی۔ جو چیزیں ہیں ہمارے دل تک پہنچانے کا دو آلہ ہمارے پاس ہے، ایک آنکھ کے ذریعے چیزیں پہنچتی ہیں، کان کے ذریعے چیزیں دل تک پہنچتی ہیں، زبان کے ذریعے ٹیسٹ اور مزہ کا احساس ہوتا ہے، چمڑے کے ذریعے سے ٹھنڈی اور گرمی کا احساس پہنچتا ہے، ناک کے ذریعے خوشبو اور بدبو کا احساس پہنچتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں معلومات پہنچنے کا جو ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے پھر دل اس میں لگتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو محبت کا سبب حسن ظاہر، اور ایک ہے حسن باطن یا جسے حسن معنی کہتے ہیں۔ حسن معنی یا حسن باطن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوبی، کوئی کمال کسی کے اندر ہے اور اس کی وجہ سے، مثال کے طور پر جب حاتم طائی کی بات آتی ہے، حاتم طائی بڑا فیاض، بڑا سخی، بڑا خرچ کرنے والا، تو اس کی سخاوت کا نام سن کے دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بڑی محبت سے اس کا نام لیتے ہیں، اس کی سخاوت کی وجہ سے، حالانکہ اس کی سخاوت میں سے 1% بھی ہم کو نہیں ملا ہے نا۔ تو ہماری جو محبت ہے اس کے اندر جو سخاوت کی خوبی ہے، اس خوبی کی وجہ سے ہے، نہ کہ ہمیں کچھ ملنے کی وجہ سے۔ کسی بہادر کا نام، کسی پہلوان کا نام آتا ہے تو بڑی محبت سے اس کا نام لیا جاتا ہے، گاما پہلوان، رستم پہلوان اور فلانا پہلوان، کیونکہ بہادری ایک ایسی خوبی ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہادر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یا اور خوبیاں لے لیجئے، کوئی اپنے فن میں ماہر ہے، کوئی بہت اچھا عالم ہے، کوئی بہت اچھا کھلاڑی ہے، کوئی بہت اچھا ایکٹر ہے، کوئی بہت اچھا کسی بھی فن میں اس کے پاس ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، تو اس خوبی اور کمال کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ معنوی حسن سے محبت ہے۔ تو ایک ظاہری حسن سے محبت ہو گئی، محبت ہونے کی وجہ حسن ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، اس کو ہم ایک وجہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دو وجہ بھی بنا سکتے ہیں، کہ حسن ظاہری سے محبت اور حسن باطنی سے محبت، کمال اور خوبی سے محبت، سخاوت کی خوبی ہو، بہادری کی خوبی ہو، اور جو ہے بیان کی خوبی ہو، یا کسی قسم کی خوبی کسی کے اندر پائی جائے، کمال پایا جائے، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ہونے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا کسی پر احسان ہوتا ہے تو احسان کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کسی دن سخت گرمی کے موسم میں روڈ پہ کھڑے ہوں ٹیکسی کے انتظار میں، اور کوئی شخص آتا ہے بہت شاندار گاڑی میں اور اپنی گاڑی روک کر کے آپ کے ہاتھ دیے بغیر آپ سے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، کہاں دھوپ میں پریشان کھڑے ہو، آؤ میری گاڑی میں بیٹھو۔ ایئر کنڈیشن آف رہتی ہے تو آپ کے لیے آن کر دیتا ہے، راحت سے بیٹھاتا ہے، ایک ٹھنڈا مشروب دیتا ہے، لو شربت پیو۔ اس کے بعد کہتا ہے کہاں جانا ہے، لے جا کے آپ کی منزل تک، آپ کے گھر کے دروازے تک چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا۔
آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے جو ہو سکے کرنا چاہتے ہیں، نہیں رہتا ہے تو غائبانہ طور پہ اس کی تعریف کرتے ہیں، فلاں شخص میرے اس طرح کام آیا، تو احسان کی بنا پر اس کی محبت ہو گئی آپ کے یہاں۔ تو محبت کے 3 اسباب ہوئے، جمال ظاہری، جمال باطنی اور احسان۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ طور پہ پائی جاتی ہیں، کس کے یہاں پائی جاتی ہیں؟ اللہ کے یہاں۔ اللہ سارے حسن کا پیدا کرنے والا تو وہی رب کریم ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا حسن عطا کیا گیا تھا جو حسن باقی نبیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ کسی نبی کو اللہ نے کچھ دیا، کسی نبی کو کچھ دیا، کسی نبی کو کچھ دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا حسن عطا فرما دیا۔ جیسا کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو پھونک مارتے تھے اور جس کے ذریعے شفا مریضوں کو حاصل ہوتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہاتھ بغل سے نکالتے تھے، چمکتا ہوا روشن ہاتھ نکلتا تھا، اس سے بڑے بڑے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ تو آپ ظاہری طور پر بھی، قد و قامت میں بھی، حسن میں بھی بہت اعلیٰ تھے، اور حسن باطن یعنی اخلاق، اوصاف، بہادری، سخاوت، پاک دامنی، عفت، ہر طرح کی جو جمال باطن جس کو کہتے ہیں، خوبیاں اور کمال، سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ۔ تو آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہو تو دیکھ لو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ چلتے پھرتے قرآن تھے، پورا قرآن کا اخلاق آپ کے اندر، رحمت، شفقت، رافت، رحمت، جو بھی جو ہے کمال ہو سکتا ہے اخلاق کا، وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اور پھر آپ کے احسانات، اللہ کے احسان کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل کا ساری کائنات پہ احسان ہے، لیکن خاص طور پہ اہل ایمان پہ احسان ہے۔ آپ کے ذریعے سے ہم کو جنت کا راستہ ملا، آپ کے ذریعے سے ہم کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے بچنے کا راستہ ملا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اندھیرے سے ہم اجالے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جینے کا سلیقہ ملا، کیسے جیا جائے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، ہمارا اپنا کیا حق ہے، ہم کو کیسے جینا چاہیے، ہم کو کیسے رہنا چاہیے، ہم کو کیسے قدم اٹھانا چاہیے، کہاں قدم روکنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کب خاموش رہنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے، ساری سب کچھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، اور ہمیں ایسی روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے گئے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جہاں کوئی اندھیرا نہیں، جہاں کوئی اشکال نہیں، جہاں کوئی ایچ پیچ نہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی ہم پر ہیں۔ تو اگر آپ سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ حسن بھی آپ کے پاس، خوبیاں اور کمالات بھی آپ کے پاس، اور احسان بھی آپ کا ہمارے اوپر، تو یہ تو محبت ہو جانا ہی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں محبت طبعی، یعنی طبعی طور پر انسان کی جس وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کے یہاں موجود ہیں، اس لیے محبت ہو ہی جانا چاہیے۔ اور چنانچہ بہت سارے ایسے لوگ جو ایمان سے متصف نہیں ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو پڑھا، مطالعہ کیا، تو وہ محبت کرنے لگ گئے۔ اس لیے کہ ایسی چیز ہے کہ محبت سے آدمی بچ ہی نہیں سکتا، ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائی وہ محبت جس کا ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے اللہ کے ہاں، وہ یہ محبت نہیں ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے محبت طبعی یا محبت عاطفی، جذباتی محبت، اور ایک محبت ہوتی ہے محبت عقلی یا محبت اختیاری۔ تو دین کی جو محبت ہے، اللہ رسول کی وہ محبت جس پر اجر و ثواب ملنے والا ہے، وہ محبت اختیاری ہے، وہ محبت اضطراری نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے اور کوئی آواز سنی، آپ نے قرآن پاک کی بہترین کوئی آیت سنی اور وہ دل میں بیٹھ گئی،
اس کی محبت آپ کے دل میں آ گئی خود بخود، اس پر آپ کو اجر نہیں ملنے والا. اس پر اجر جب ملنے والا ہے جب اپنے اختیار سے اس کی محبت کو اپنائیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے مجھے محبت کرنی چاہیے. اور چنانچہ اس سلسلے میں وہ حدیث دیکھیں صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے دل میں بہت محبوب ہیں، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے نہیں. یہ سچائی تھی. آج یہ سچائی ہے ہم میں؟ آج دعوے بڑے لمبے لمبے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہیں احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں. سچائی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر، پورے مومن نہیں ہو سکتے، پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ نہ پیار کرو، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے نہ محبت کرو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سوچا اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب پورے مومن ہو گئے. محبت کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، اس کی علامتوں کو دیکھا جاتا ہے. خوشی کو نہیں دیکھا جا سکتا، خوشی کہاں ہے، لیکن خوشی کی نشانی دیکھی جاتی ہے. جب ایک انسان کی آنکھیں چمک رہی ہوں، جب ایک انسان کا چہرہ ہرا بھرا ہو، جب انسان کے ہونٹ پھیل رہے ہوں مسکراہٹ کے لیے، تو کہیں گے اس کے دانت نظر آ رہے ہوں، خوشی سے مسکرا رہا ہو، ہنس رہا ہو، تو کہیں گے خوش ہے. اور جب آنکھیں بجھی ہوئی ہوں، چہرہ مرجھایا ہوا ہو، پزمردہ ہو، تو کہیں گے اس کے دل میں غم ہے. چوٹ نظر نہیں آتا، اس کی نشانی نظر آتی. جب سی کرتا ہے آدمی، تڑپتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو چوٹ لگی ہے. ایسے ہی محبت نظر نہیں آتی، محبت کی بعض علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں جس سے محبت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جب محبت اختیاری ہے تو اس کی علامات بھی اختیاری ہیں کہ انہیں ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اور غور کیا، کہا کہ مجھے آپ بہت محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. کیا کہنا چاہتے تھے؟ یعنی اگر کہیں آپ کی حفاظت کا مسئلہ ہو، آپ کی تائید کا مسئلہ ہو، آپ کی حمایت کا مسئلہ ہو، آپ کے دین کی حمایت و تائید کا مسئلہ ہو، اور دوسری طرف میری جان کا خطرہ ہو، تو میں اپنی جان بچا لوں گا، یہ نہیں کر پاؤں گا. یہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اگر تم جان بچا کے بھاگ گئے، نبی کی حفاظت نہیں کی، نبی کی حمایت نہیں کی، نبی کی سنت کی حمایت نہیں کی، نبی کے دین پہ اپنے آپ کو قربان نہیں کیا، تو پھر پورے ایمان والے نہیں ہو. انہوں نے فیصلہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے دل سے فیصلہ کیا، عقل سے فیصلہ کیا، سمجھ کے فیصلہ کیا، اسے انتخاب کیا کہ میرا انتخاب یہ ہے کہ میں جان دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو پورے مومن ہو گئے. تو یہ محبت اختیاری ہے. اور یہ جان لیں کہ یہ محبت جو دینی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، یہ فرض ہے. صرف محبت ہونا تو فرض ہے، یہ اساس ہے، ایمان اس کے بغیر ہوگا نہیں. لیکن ایمان مکمل ہوگا جب سب سے زیادہ محبت ہو. اور محبت میں اصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. پھر بقیہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں. قرآن سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. کعبہ سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے. ایمان والوں سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پہ ایمان لائے. زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ ساری چیزوں سے محبت کیوں ہے؟
اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی مخلوق ہے. پیڑ پودا پرندے سب سے محبت ہے، ان کے جیسے جس کا درجہ ہے اسی حساب سے سب کی محبت ہے. تو اللہ نے جس کی محبت کا حکم دیا یا اللہ سے جس کو نسبت حاصل ہو گئی، سب کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. اصل محبت اللہ کے لیے. اور اگر کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو گئی، اللہ کے ساتھ ساتھ ہو گئی، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر کسی اور کو بھی کر کے ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو محبت میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے محبت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، لیکن یہ محبت اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق محبت کی جائے گی، اپنی خواہش کے مطابق محبت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا، کیسے محبت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے نقش قدم کو اپناؤ، آپ کی سنت پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی ہے. یہ محبت طبعی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا، یہ محبت اضطراری نہیں ہے، یہ محبت عقلی ہے، اختیاری ہے. ہمیں اپنی عقل سے، یہ مجنونوں کی محبت نہیں ہے کہ محبت میں مجنون ہو گیا، محبت میں پاگل ہو گیا، محبت میں دیوانہ ہو گیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ نہیں ہونا ہے، محبت عقل کے ساتھ کرنی ہے، عقل مند بننا ہے، محبت کر کے عقل کے حساب سے چلنا ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بقیہ محبتوں سے الگ ہے. اس لیے جو لوگ محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے. میرے بھائی، عشق اس محبت کو کہتے ہیں جس میں کچھ شہوت بھی ہوتی ہے. عشق عربی زبان کا لفظ ہے نا، کسی اور زبان کا لفظ تو ہے نہیں، عربی زبان کا ہے. اور قرآن پاک عربی میں نازل ہوا. اگر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ اچھا ہوتا تو اللہ نے پہلے استعمال کیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہوتا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، حیرانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذخیرہ حدیث عشق کے لفظ سے پاک ہے. عشق کا لفظ کہیں قرآن میں نہیں آیا، کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. ایک حدیث میں آیا بھی تو جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں. اور حدیث بھی کیا، جو بھی سنے تو کہہ دے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلام ہو ہی نہیں سکتا. حدیث کیا ہے؟ من عشق فعف فکتم فمات فلہ اجر شہید. جس شخص نے عشق کیا، اپنے عشق کو چھپایا رہا اور پاک دامنی اختیار کی اور اسی حالت میں مر گیا تو شہادت کی موت ہوگی. اعوذ باللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. وہ لوگ جان جائیں گے فوراً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں دن رات، صبح شام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی پاکیزگی، کتنی طہارت، کتنی بلندی اور کتنی عظمت ہوتی ہے. اس طرح کی معمولی باتیں آپ کے کلام میں نہیں ہوتی ہیں. تو جو بھی پڑھے گا وہ جان لے گا کہ نہیں ہے. آج جو صوفیہ نے، جو حد سے تجاوز کرنے والوں نے، جو غلو کرنے والوں نے عشق رسول بات بات پہ لگا رکھا ہے، یہ قطعاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. صحابہ کرام محبت کرتے تھے، اور محبت اور فداکاری کی وہ مثالیں جو صحابہ نے قائم کی، قیامت تک کوئی اور قائم نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع کرتے ہیں. ابھی ہجرت کا واقعہ، کچھ دنوں پہلے ہجرت کا درس ہوا تھا. آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل سکتی ہے، انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول، مجھے ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے. سفر میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا. جتنا کچھ مال تھا سب کچھ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اونٹنیاں تیار کی،
جب ساتھ میں سفر میں جانے لگے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے مجھے پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے۔ غار ثور میں جانا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے گئے، سب کچھ صاف کیا، کوئی تکلیف پہنچے مجھے پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے۔ اسی طرح سے پورے راستے میں جگہ جگہ آپ کی فدائیت کے، آپ کی محبت کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ کے اندر ایک بار ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ اکٹھا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا ہوئے، اور آپ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، دعوت دی کھلے عام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغام لانے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اس میں بھلائی ہے، اس میں جنت ملے گی۔ سارے کفار جو کہ بڑی تعداد میں تھے، طاقت میں تھے، مسلمان کمزور تھے، وہ پل پڑے، مارنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ ہوش و حواس ختم ہو گئے، ناک اور منہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں ناک ہے اور کہاں منہ ہے، اس قدر ان کو مارا اور پیٹا گیا، اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ لیکن قبائلی طریقہ تھا، قبائلی سسٹم تھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ آئے اور فوراً بچایا، بیچ بچاؤ کیا، اور جو بدبخت فاسق ظالم جو مار رہا تھا اس کو ہٹایا، اور قریب تھا کہ دونوں قبیلے لڑ جائیں گے، لیکن اس کے بعد کہا کہ نہیں، جو ہے معاملہ دوسرا ہے، اور لے کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لے کر گئے، ان کے علاج معالجہ کرنے لگے، ان کی والدہ اور ان کے والد ابو قحافہ اور اسی طرح سے ان کے چچا اور دوسرے لوگ جو کہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ ان کی خدمت کرنے لگے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلی بات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اپنی پرواہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے۔ وہ سب ہٹ گئے، کہا کہ اتنی مار پڑی پھر بھی اس کو عقل نہیں آئی، اور وہی تو عقل پہ تھے، باقی سب بے عقل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے جو قربانی دی تو وہی تو عقل کا تقاضا تھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، سب ہٹ گئے۔ آپ کی والدہ خدمت کر رہی تھیں، والدہ نے کہا کیا کہتے ہو، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ آرام کروں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے پہلے اطمینان چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو والدہ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، کیسے پتہ لگ سکتا ہے، بتاؤ کسی کا نام۔ کہا کہ خطاب کی بیٹی ام جمیل کو پتہ ہوگا، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو مسلمان ہو چکی تھی، عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی والدہ بیٹے کی محبت میں گئیں ام جمیل کے پاس اور کہا کہ ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرا بیٹا ابو بکر پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کہا میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ رسول اللہ کو جانتی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں۔ سب اسلام چھپا رہے تھے، کمزور تھے، غریب تھے، مسکین تھے۔ کہا مجھے نہیں پتا ابو بکر کون ہے، مجھے نہیں پتا رسول اللہ کیا کہہ رہی ہو تم، مجھے نہیں معلوم۔ کہا نہیں میرے بیٹے ہی نے تمہارا نام لیا ہے، تم جانتی ہو مجھے بتاؤ، اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا نہیں میں تو کچھ نہیں جانتی، ہاں تم اگر اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے کے چلنا چاہتی ہو تو میں چلوں گی، دیکھتی ہوں تمہارا بیٹا میرا نام کیوں لے رہا ہے۔ پھر گئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا سوال یہی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری ماں سن رہی ہے۔ کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری ماں میری طرف سے ہے اور راز نہیں فاش کرے گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں اور الحمدللہ بخیریت ہیں۔ تو کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں، خود آپ کے دیدار سے اپنے کو سکون نہ محسوس کر لوں، حاصل کر لوں۔ وہاں سے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مطمئن ہوئے، اس کے بعد کھانا پینا ساری چیزیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ بے شمار آپ کی محبت کے واقعات دے سکتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی واقعات، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے واقعات، علی رضی اللہ عنہ کا دیکھیے کیسے بستر پہ سو گئے، ہجرت میں بستر پہ سو گئے، جبکہ یہ تھا کہ اس بستر والے کو مار دیا جائے گا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سو جاؤ تو سو گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ صبح اٹھ کے کفار کی امانتیں واپس کرنا ہے، تو انہیں پورا یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا اور امانتیں واپس کروں گا۔ علی رضی، پھر اس کے بعد صحابہ میں دیکھیے طلحہ رضی اللہ عنہ، احد کی لڑائی ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں، صحابہ درے میں احد پہاڑ میں ایک جگہ چھپ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے آ جاتے ہیں، سارے تیروں کو اپنے سینے پہ روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ روکتے ہیں، پورا بدن چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صحابہ کرام میں
اور صحابہ کرام کے واقعات بے شمار واقعات ہیں. جو ہے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ عورت جس کے بھائی، جس کے والد، جس کا بیٹا سب شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں، لیکن اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، خیریت سے ہیں آپ، تو پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں. اس طرح سے صحابہ کرام کی قربانی کے، محبت کے بے شمار واقعات ہیں. تو میرے بھائیوں، محبت. خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے، مکہ والوں نے گرفتار کر لیا خبیب رضی اللہ عنہ کو، اور یہ تھا کہ ابھی پھانسی چڑھا دیں گے، سولی دے دیں گے. خبیب رضی اللہ عنہ نے، جزاک اللہ خیر، خبیب رضی اللہ عنہ سے اس وقت کسی نے کہا، غالباً ابو سفیان نے کہا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خبیب تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے گھر میں آرام کرو اور یہاں پر تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود ہیں وہیں پہ ان کے پیروں میں کانٹا چبھے اور میں آزاد ہو جاؤں. مجھے یہ بھی پسند نہیں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام میں کس طرح تھی میرے بھائیوں. آپ دیکھیں وفات سے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بڑے مہربان، بڑے شفیق، بڑے ہمدرد، بڑے خیر خواہ، عدل کو عام کرنے والے، نور کو عام کرنے والے، روشنی کو عام کرنے والے، ظلمتوں کو ختم کرنے والے، کفر کو مٹانے والے، توہمات اور خرافات کو مٹانے والے، انسانیت کو انسانیت کا درجہ دینے والے، انسان کو انسان بنانے والے، ان کے سامنے جھکنے سے ہٹا کر کے صرف ایک رب کے آگے جھکانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے. آپ نے کہا، اپنے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور کہا کہ جس کو اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کسی کا مال لیا ہے تو آج لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہیں کرنا. کسی کو میں نے مارا، کسی کو ستایا، کسی کو بری بات کہی، کسی کا مال چھینا، لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہیں کرنا. صحابہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کیسے ہمت کریں گے آپ سے قصاص لیں؟ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا صحابہ کے خیر کے لیے کیا، صحابہ کی بھلائی کے لیے کیا، ان کی نسلوں کی بھلائی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا. صحابہ کرام زار و قطار رو رہے ہیں، کتنے میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ نے مجھے مارا تھا جنگ کے لیے. جب آپ صف درست کر رہے تھے تو آپ نے چھڑی سے میری کمر پہ کونچا تھا کہ تم سیدھے نہیں کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو. مجھے چوٹ لگ گئی تھی، میں آج بدلہ لینا چاہتا ہوں. حیران ہے صحابہ کرام، آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کون ایسی ہمت کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے تو کہا کہ آپ وہ چھڑی منگائیے. چھڑی منگائی گئی. کہا آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، میں نے جب آپ نے مجھے کونچا تھا تو میرا بدن ننگا تھا، آپ کپڑا اٹھائیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدن کھولا کہ ٹھیک ہے لو بدلہ لے لو، چمٹ گئے بدن سے، رونے لگے بے تحاشا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ آخری ملاقات ہو، شاید آپ کچھ دن کے بعد دنیا سے چلے جائیں، شاید آپ کی وفات ہو جائے، تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے بدن سے میرا بدن لگ جائے. یہ محبت تھی میرے بھائی. محبت والے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پریشان حال ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ جاتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب آپ کے دربار میں آتا ہوں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہوں تو آپ کو دیکھ کر کے جو خوشی، جو سکون میسر ہوتا ہے وہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے میرے پاس. لیکن سوچتا ہوں کہ جب کل جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اگر میں بھی جنت میں گیا تو میں ایک عام مسلمان ہوں، ایک ادنا مسلمان ہوں، شاید کسی جنت کے کسی کونے میں کوئی جگہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا تو بہت اونچا مقام ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم کہاں وہاں آپ کو دیکھ پائیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں. المرء مع من احب، آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے کے ساتھ محبت کرتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خوش ہو گئے، بڑی خوشی ہوئی، اور ہم نے کہا کہ ہمیں آج جو خوشی ہوئی ہے پہلے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس عمل تو نہیں ہے، گناہ بہت ہیں، لیکن محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، محبت ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، محبت ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، محبت ہے علی حیدر رضی اللہ عنہ سے.
محبت ہے ابو سعید خدری سے، محبت ہے انس ابن مالک سے، محبت ہے طلحہ ابن عبید اللہ سے، محبت ہے عبد الرحمن ابن عوف سے، محبت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، محبت ہے اور سارے صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے گا. تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی اور صحابہ نے بیان کیا اس طرح سے کہ ہمارے لیے خوشی کا سامان تھا. لیکن میرے بھائی وہ محبت جو محبت شریعت کے پیمانے کے ساتھ ہو، ہماری اپنی خواہشات کے حساب سے نہ ہو. اور صحابہ کرام سے بڑا کوئی محبت کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم عید میلاد سے روکتے ہو، تمہیں نبی سے محبت نہیں. تم ذکر رسول سے روکتے ہو، تمہیں نبی سے محبت نہیں. سوچنے کی بات ہے، ذکر رسول یا میلاد رسول، ذکر رسول سے کیسے کوئی روکے گا؟ کوئی ایسا بھی بدبخت ہوگا، مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا جو ذکر رسول سے روکے گا؟ اگر مسلمان ہوگا تو ذکر رسول کے بغیر کہاں مسلمان بنے گا؟ کلمہ پڑھتے ہی ذکر رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، آپ کا ذکر نہ کرے، مسلمان کیسے ہوگا؟ ذکر رسول سے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ لیکن ذکر رسول کیسے؟ جیسا رسول کو پسند ہے، ذکر رسول جیسا دین رسول میں ہے، ذکر رسول جیسا شریعت رسول میں ہے، ذکر رسول جیسا تعلیمات رسول میں ہے. ذکر رسول اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اگر تم ذکر رسول ویسا چاہتے ہو جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. نیتوں کا اچھا ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے. دو چیزیں ہونا چاہیے، ایک نیت درست ہو، نیت ٹھیک ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جب تک دو چیزیں کسی عمل میں نہیں ہوتی، کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. تو ذکر رسول بھی، بلکہ اس سے پہلے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ کوئی شخص صلاۃ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق نہ ہو، اپنی مرضی کے مطابق ہو، تو ثواب نہیں پائے گا، گناہ پائے گا. ثواب پائے گا کہ گناہ پائے گا؟ تو صلاۃ جو ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، پڑھ کر کے بھی اگر عذاب پائے گا تو ذکر رسول سے بھی عذاب پائے گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نہیں، تو ذکر رسول اس کے لیے آفت ہو جائے گی. اپنی مرضی کے مطابق دین نہیں چلے گا، اللہ جیسا چاہتا ویسا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فاستقم کما امرت، آپ سیدھے سیدھے رہیے جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. کس نے کہا؟ کس سے کہا؟ اللہ نے کہا، اپنے نبی سے کہا. واحد کا صیغہ ہے. فاستقم، ٹھیک ٹھیک قائم رہیے، کما امرتا، جیسا آپ کو امر کیا جا رہا ہے، جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. کفار مکہ نے کہا قرآن میں بدل دو، ہماری مرضی کے حساب سے کر دو، ہم ایمان لے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے بہت حریص تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے قرآن بدل دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی تعلیمات میں گھٹا بڑھا نہیں سکتے تھے، کمی بیشی نہیں کر سکتے تھے. آج کے مولوی ملا کون ہوتے ہیں جو دین میں اپنی طرف سے بڑھائیں اور گھٹائیں؟ کس نے حق دیا ہے ان کو؟ کہتے ہیں تم حج کرنے جاتے ہو، پلین پہ جاتے ہو، اونٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ جو اونٹ سے جاتا ہے وہ بھی حج ہی کرنے جاتا ہے، جو پلین سے جاتا ہے وہ بھی حج کرنے جاتا ہے. دین میں بڑھایا نہیں کچھ اس نے، صرف ایک وسیلہ ہے جو کہ ترقی کر گیا. اور وسیلے جو ترقی کر جاتے ہیں ان سے دین نے روکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وسیلہ تھا آپ نے استعمال کیا، اور آگے آنے والے وسیلوں کی پیشین گوئی کی، اور اسے اللہ کا احسان بتایا کہ ایسا ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آواز بلند کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ آج میں مائک سے آواز بلند کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وسیلہ نہیں تھا. آواز بلند کرنے کی ضرورت تھی تو کیا کرتے تھے؟ مکبر کھڑا کرتے تھے، ایک وہاں کھڑا کر دیا، ایک کو وہاں کھڑا کر دیا، ایک کو وہاں کھڑا کر دیا، اور کہا جو میں کہوں اس کے بعد وہ دہرائیں، ان کو سن کے پیچھے والا دہرائے، ان کو سن کر پیچھے والا دہرائے، یہاں تک کہ سب کو آواز پہنچ جائے. تو اس زمانے میں جو وسیلہ تھا اس وسیلے کو انہوں نے استعمال کیا، اور یہ اشارہ تھا کہ کوئی دوسرا وسیلہ ملے گا تو استعمال کرنا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے گھوڑے پیدا کیے, اللہ نے خچر پیدا کیے, اللہ نے گدھے پیدا کیے تاکہ ان کی سواری کی جائے, اور یہ زینت کا بھی سامان ہے, اور اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا تھا کہ ہوائی جہاز پیدا ہوگا, ہیلی کاپٹر پیدا ہوگا, میزائلیں پیدا ہوں گی, راکٹ پیدا ہوں گے, اور تیز رفتار بہت ساری سواریاں, ٹرینیں, یہ وہ ساری چیزیں. اس وقت عربوں کو بتایا جاتا تو کیا جانتے, کیا سمجھتے؟ جو لوگ بھی تھے, عرب تھے, غیر عرب تھے, جو بھی, ان کو بتایا جاتا کہ یہ سواری کرنا, یہ سواری, کیا سمجھتے؟ اللہ نے کہا ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی نہیں جانتے ہو. تمہاری سواری کے لیے اللہ پیدا کرے گا. اللہ نے کہا پیدا کرے گا. کیسے نادان ہے جو یہ صاف صاف آیتیں ہونے کے بعد اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ چیزیں زمین سے باہر ہیں. اصل یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں جب تک اللہ حرام نہ کرے. یہ معاملات میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, سواری میں, تجارت میں, لین دین میں, ان ساری چیزوں میں ہر چیز حلال ہے جب تک اللہ روک نہ دے. اور عبادات میں ہر عبادت حرام ہے جب تک اللہ اجازت نہ دے دے. کوئی صلاۃ نہیں پڑھ سکتے جب تک اللہ کے نبی سکھا نہ دیں. کوئی صوم نہیں رکھ سکتے جب تک اللہ کے نبی سکھا نہ دیں. زکوٰۃ کا کوئی طریقہ اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے جب تک اللہ کے نبی سکھا نہ دیں. عبادت کا, طواف کا, حج کا, عمرے کا کوئی بھی طریقہ آپ اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے نبی سکھا نہ دیں. اور اللہ کے نبی نے سب سکھا دیا, سب سکھا دیا, چھوڑا نہیں. میرے بھائیوں, لباس کے معاملے میں ہم اس بات کے پابند ہیں. بہت سارے لوگ لال گترے پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ لال گترا کیوں پہن رکھا ہے؟ مسئلہ یا تو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھ بوجھ کر کے فریب دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا, اسی لباس کا اگر پوری دنیا کو پابند کر دیا گیا ہوتا شریعت میں تو کیا ممکن تھا؟ یہ دین ساری دنیا کے لیے ہے نا, ساری دنیا کے لیے. عرب گرم علاقہ ہے, کہیں کہیں برف گرتی ہے سال بھر, تو اگر اس کو کہو کہ نہیں ایسے قمیص اور پیجامہ پہن کے رہنا یا قمیص اور لنگی پہن کے رہنا, وہ پہن کے رہ پائے گا جہاں برف گرتی ہے؟ ظاہر بات ہے. تو اس لیے لباس کے معاملے میں پابند نہیں کیا گیا. لباس کے بارے میں یہ کہا گیا, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں ان کا قول موجود ہے, کہتے ہیں کل ما شئت والبس ما شئت اذ اخطأت کا صرف و مخیلہ. جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پہنو, جب تک کی فضول خرچی نہ ہو, جب تک کی تکبر نہ ہو. دے دیا اصول, جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پہنو. یہ جو چاہو سے باہر ہے. جو چاہو, جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پہنو, جب تک کی تکبر نہ ہو, جب تک کہ فضول خرچی نہ ہو. اگر کوئی تکبر کے لیے پہنتا ہے تو ظاہر بات ہے نہ پہنے, ٹوپی لگا کے فخر کرے تو بھی حرام ہے. ننگے سر رہنے پہ فخر کرے تو اس کا فخر, تکبر کرنا حرام ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر بھی معنی اپنی طرف سے نہ بنایا جائے. تکبر کا معنی بھی اللہ کے نبی بتا کے گئے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دو, حق کا انکار کر دو اور لوگوں کو اپنے سے کم سمجھو, اپنے سے معمولی سمجھو. اگر کوئی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, لوگوں کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے, یہ کون لوگ ہیں, اگر معمولی سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتا ہے, ارے تو کون ہوتا ہے, وہابی گستاخ, تیری بات میں کیسے سنوں گا, تو یہ کیا ہے؟ ایک تحقیر بھی ہوئی اور حق کو ٹھکرانا بھی ہوا. یہ تکبر ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے لال رومال پہن لیا تو تکبر ہو گیا, اعوذ باللہ. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک جوان نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں میرا جوتا اچھا رہے, میں چاہتا ہوں میرا کپڑا اچھا رہے, میرا لباس اچھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جو بھی خوبصورت لباس چاہو پہنو, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. امامہ کیسا ہونا چاہیے, پگڑی کیسی ہونی چاہیے, جیسی پگڑی جہاں کے لوگ چاہیں پسند کریں پہنیں, جائز ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امامہ کا ثواب کسی ایک صحیح حدیث میں آپ سے ثابت ہو تو دکھاؤ. جتنی بھی حدیثیں امامہ کے ثواب پہ بیان کی جاتی ہیں, ایک بھی صحیح نہیں. کوئی بیان کرتا ہے امامہ پہن کے ایک صلاۃ پڑھ لو 70,000 نماز کا ثواب, بالکل جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب بیان کیا ہو, آپ سے ثابت ہو تو بتاؤ. ہمارے سر نہ جھکیں
تو صاحب ایمان نہیں. ایمان والے کا سر اللہ کے نبی کی صحیح بات ثابت سر جھک جاتا ہے. ہمارا تو دین ہی یہی ہے. ہماری تو بنیاد ہی 2 باتوں پہ قائم ہے. 2 باتوں پہ اہل حق کی بنیاد ہے. ایک لا الہ الا اللہ پر اور دوسرے محمد الرسول اللہ پر. لا الہ الا اللہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی ایک اللہ کے سوا. صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی, بدعت کے مطابق نہیں ہوگی. ہمارا دین یہی ہے. توحید اپناؤ, شرک چھوڑو, سنت اپناؤ, بدعت چھوڑو. ہمارے دین کا خلاصہ یہ ہے. یہی اللہ نے بتایا, یہی رسول اللہ نے بتایا. اسی پر جو بندہ قائم رہے حق پہ قائم ہے. اس کو جو چھوڑ دے حق سے بھٹک گیا. ہماری راہ بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے باطل کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ کسی شاعر, فارسی شاعر نے کہا ہے شیطان کے تعلق سے, کہا کہ بہر رنگے کی خواہی جامہ می پوش, من انداز قدت رامی شناسم. جس رنگ کا چاہو کپڑا پہن کے آؤ, میں تمہارا قد پہچانتا ہوں. شیطان کوئی بھی لباس میں آئے ہم پہچان لیتے ہیں. تلاوت کرتے ہوئے آئے گا تو پہچان لیں گے, عقلی مثالیں دیتے ہوئے آئے گا تو پہچان لیں گے, جھوٹے خواب بیان کرتے ہوئے آئے گا تو پہچان لیں گے, عقلی پہلوانی کرتے ہوئے آئے گا تو پہچان لیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا معیار و پیمانہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. انشاءاللہ کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں, بتا کے گئے ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے تھام لینا. ایک اللہ کی کتاب, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کبھی بھٹکو گے نہیں, کبھی نہیں بھٹکو. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.